بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج، مبعوث کر، فیہم ان مکہ والوں میں، آل مکہ میں، رسولاً ایک عظیم الشان پیغمبر، عظمت والا پیغمبر، یتلو علیہم جو تلاوت کرتا ہو، پڑھتا ہو ان پر، آیاتک تیری آیات، ویزکیہم اور تزکیہ کرتا ہو، پاک کرتا ہو، ویعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہو ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرتا ہو ان کو، انک انت العزیز الحکیم بلا شبہ تو سننے والا، تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ آج ہماری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 اوصاف ذکر کیے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیت، اس طرح کی مراد یہ کہ ان 4 اوصاف سے ملتی ہوئی، جس میں نبی علیہ السلام کے لیے تلاوت کا ذکر ہے، کتاب و سنت کے معلم، تعلیم دینے کی حیثیت کا ذکر ہے، اور تزکیہ کا ذکر ہے۔ 4 اوصاف ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آتی ہے۔ ایک مقام یہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے سورۃ بقرہ کا، آیت نمبر 129 دوسری آیت یہ آتی ہے سورۃ بقرہ کی 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول، منکم تم میں سے، تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات، ویزکیہم اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا، اور ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی اور حکمت سے مراد سنت ہے، میں سب کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تعلیم دیتا ہے تم کو ان احکام شریعت کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر آ گئی۔ تیسرا مرتبہ یہ آیت سورۃ آل عمران کے اندر آتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے پر بہت بڑا احسان ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ہے 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث جب بھیجا، فیہم ان میں، رسولم ایک عظیم الشان پیغمبر، من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم وہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر، آیاتی ہی اس کی آیات، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور سنت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ اس سے پہلے فی ضلال مبین کھلی گمراہی کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان پیغمبر بھیجا ہے۔ چوتھا مقام اس طرح کی آیات ان صفات کے ساتھ متصف سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے بھیجا امیین ان پڑھوں کے اندر، رسولاً عظیم الشان پیغمبر، یتلو منہم انہی میں سے ہے،
یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اس اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان پیغمبر ان کے اندر مبعوث کیا اور عظیم الشان پیغمبر ان کے اندر بھیجا۔ اب یہ ساری وہ آیات ہیں جو آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تذکرے میں یہ بتایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بنیادی منصب ہیں۔ منصب رسالت اس کو کہتے ہیں، اور اس آیت کو، وہ آیت جو متعلق ہے منصب رسالت کے، اس آیت کو کہا جاتا ہے۔ وہ 4 مناصب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے۔ اب پہلا کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، یتلو علیہم آیاتک، یعنی یہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن مجید کوئی کتابی شکل میں آسمان سے لکھا ہوا نہیں آیا، یہ ان افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو افراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ذکر کی کہ رسول جو ہے اس کے بغیر قرآن پہنچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں انسانوں کے پاس۔ اس سے پہلے آسمانی کتابیں آئیں، اللہ نے ایک تحریری شکل میں، جیسے قرآن میں آتا ہے، تورات کو اللہ تعالیٰ نے تحریری شکل میں دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ تورات تحریری شکل میں لکھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اپنی قوم کو دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تحریری شکل کے اندر لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کتاب تورات تحریری شکل کے اندر تھی۔ واخذ الالواح کے لفظ قرآن میں آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو پکڑا اور تختیاں لے کر آئے جس پر تورات کتاب لکھی ہوئی تھی۔ لیکن قرآن مجید، اس کے نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، جیسے آپ نے ابھی پیچھے آیت پڑھی ہے، قرآن میں اور جگہ پر بھی ہے، ابھی آپ نے پیچھے آیت پڑھی ہے، نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہ وہ جبرائیل اس قرآن کو آپ کے سینے پر نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ نزلہ علی قلبک، یعنی قرآن مجید جو نازل ہوا، اس کا محل نزول جہاں پر نازل ہوا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے۔ اس لیے قرآن پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ ہمارے پاس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ یہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہاں پر اللہ کی یاد تلاوت کرتا ہے، اور جس طرح آیات آئیں اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو اسی طرح ہم تک پہنچایا۔ یعنی 4 مقامات پر قرآن مجید میں، 2 جگہ سورۃ بقرہ پر آیت نمبر 129 151 میں، اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں 164 تھی، اور اسی طرح سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 2 میں۔ ان 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر ان آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی محض تلاوت کرنے پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر بھی۔ اور یہ منصب تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس طرح تلاوت کرے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تعلیم دی ہے۔ اس قرآن کی تلاوت یعنی اس طرح کرے، اس طریقے پر کرے جس طریقے پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہم کو سکھائی ہے، یعنی درست لفظ کے ساتھ
اس کتاب کو پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری، لازم اور واجب ہے۔ تو تلاوت آیات یہ پہلا مقصد تھا، اور انسانوں کی اصلاح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح اعظم ہے، پوری کائنات کے لیے اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ یتلو علیہم آیاتک کا لفظ بتاتا ہے کہ اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کو۔ یہ پہلی چیز ہے، جب قرآن کی لوگ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو قرآن میں یہ کشش ہے کہ قرآن مجید انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ قرآن کے اندر کشش ہے۔ دوسری چیز فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ آیت، یہ جملہ سنٹینس دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی۔ کتاب الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید کی جملہ آیات سے یہ معلوم ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب تلاوت آیات اور چیز ہے، تعلیم قرآن، تعلیم کتاب اور چیز ہے۔ تلاوت آیات تو یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن مجید کا پڑھنا سیکھ لیا، جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر رواج ہے۔ آج کل خصوصاً ایک ٹرینڈ چلا ہے، ہم بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں، یہ ہوا تلاوت آیات، بچوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ لیکن تعلیمی کتاب الگ چیز ہے۔ تعلیم کا لفظ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کی سمجھ بھی ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا مقصد کیا ہے، اس چیز کی آپ کو تفہیم ہو، اس چیز کی آپ کو سمجھ ہو، اس کو بنیادی طور پر تعلیم کہتے ہیں۔ دراصل تعلیم کا مطلب ہے کس چیز کا سیکھنا۔ سیکھتا آدمی تب ہی ہے جب آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا، عام طور پر اس کا لوگ معنی غلط کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اچھا، لوگ اس حدیث کو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ جو یاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے، حالانکہ یہ حدیث تعلیم قرآن کے لیے۔ اب اس حدیث کے الفاظ اور قرآن مجید کی آیت کے الفاظ آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ تعلیم آیات ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم ہوتا ہے کہ آیات کا مطلب اور مفہوم کا علم حاصل کرنا۔ قرآن مجید کی آیات بہت ساری نازل ہوتی تھیں، صحابہ کرام عربی جاننے کے باوجود خود ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان آیات کی آ کر تفسیر پوچھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کی تفسیر فرماتے۔ مثلا ایک مقام میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں، انشاءاللہ باقی مقامات حسب معمول آئیں گے، وہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا، اور روزے کا حکم دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہ پہلے آیت یہاں تک نازل ہوئی۔ اس کا معنی یہ تھا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے الخیط، دھاگے کو کہتے ہیں، اب یہ سفید، سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، اتنی دیر تک کھاؤ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک کالا۔ اس نے کہا کہ جب مجھے پتہ چل جائے گا یہ سفید ہے یہ کالا ہے، اور کالا دھاگا بھی نظر آنے لگ پڑے گا، وہ اس سے الگ ہو جائے گا، تو یہ تبین کا معنی ہے ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، کہ آپ کو پہچان الگ الگ ہو جائے، اس وقت تک روزہ کروں گا۔ پھر صبح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کر دی تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ استعارہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد فجر کا وقت ہے۔ آگے من الفجر کی آیت بعد میں نازل ہوئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر آپ نے اس کا اضافہ فرما دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی اور اس کو برقرار رکھا۔ قرآن مجید کے اور بہت سارے مواقع ہیں جن کو جب تک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوں، ان مواقع کو، ان مقامات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا قرآن مجید میں آپ نے بار بار پڑھا ہے، قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو۔
اب پریکٹیکل ہم نماز کیسے قائم کریں، ارکان صلاۃ کیا ہیں، نماز کی رکعات کیا ہیں، فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے، ہم قیام میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، یہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تعلیم دی، اور اس تعلیم کی بدولت ہم کو پتہ چلا کہ اقیم الصلاۃ کی پریکٹیکل فارم یہ ہوگی۔ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن مجید نے آرڈر دیا زکوٰۃ دو، اس کی پریکٹیکل فارم کیا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے بتائی کہ اس کی پریکٹیکل فارم یہ ہے۔ بہت سارے اور احکامات ہیں۔ قرآن نے ہم کو کہا چور کے بارے میں، السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب ید کا اطلاق عربی زبان میں آپ کے جہاں سے انگلیاں ہیں، فنگر، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بازو کے اینڈ تک جاتا ہے، کندھے تک جاتا ہے۔ عربی میں جب لفظ ید بولا جاتا ہے، فنگر سے لے کر کندھے تک لفظ ید ہی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کر دی کہ قرآن مجید میں لفظ جو ید آیا ہے یہ کلائی تک ہے، چور کی صرف کلائی کاٹی جائے گی۔ الغرض بہت ساری آیات ہیں جن کی تعلیم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ یہ ایک منصب نبی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا والحکمت، اور حکمت، حکمت کا لغوی معنی ہوتا ہے دانائی، عقل مندی، بصیرت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بالاتفاق مفسرین کے الحکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ مراد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طریق سے بھی کچھ چیزیں بتائیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتائیں، اور نبی علیہ السلام نے بذریعہ وحی پریکٹیکل ہم کو بتائیں، ان کو سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی بڑی پکی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اسی طرح حجت ہے۔ ایک بہت بڑا حجت کا معنی دلیل، جس کا معنی ضروری ہے، لازمی ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان ضروری ہے، قرآن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے رکنا ضروری ہے۔ یہی اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے کہ جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو ماننا، اور جن چیزوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ان سے رکنا، یہ ہمارے لیے بنیادی طور پر لازمی اور ضروری ہے۔ یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تمام تر احادیث جو صحیح احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دانائی اور بصیرت پر مبنی ہیں۔ یہ پوری دنیا کو اسلامی اسکالرز کئی مرتبہ چیلنج کر چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث ایسی نہیں جو انسانی فطرت یا انسانی عقل کے خلاف ہو۔ ہمارے ہاں محدثین کے ہاں ایک اصول ہے درایت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے آپ کی حدیث کو پرکھنے کا، کہ واقعتاً آپ کا ارشاد ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے درایت۔ ہم اس کو عربی میں ٹرمز استعمال کرتے ہیں حدیث میں، فن حدیث میں ہمارا یہ ٹرمز ہوتی ہے درایت۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقل کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو آفاقی قوانین ہیں، انٹرنیشنل لاز ہے، ان کے خلاف تو یہ حدیث نہیں جا رہی۔ لاجیکل، یعنی لاجیکل یہ ہے حدیث کی نہیں۔ تو یہ بھی ایک مستقل حدیث پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو لاجیکل نہ ہو، دلیل کے، جو عقل کے مطابق نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے تو محدثین کہہ دیتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ الزام لگایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ بڑی ڈبیٹ ہے، بڑی بحث ہے، لیکن ہم اس کو بالکل مختصر انداز میں کرتے ہیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر احادیث وہ حکمت پر مبنی ہے، بصیرت اور دانائی کے اوپر مبنی ہے۔ آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر ارشاد، آپ کا ہر حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مندی، دانائی اور بصیرت کے اوپر شاہد ہے۔
کہ کائنات کا یہ عظیم ترین انسان دنیا کا عقل مند ترین انسان تھا۔ مثلا ایک مثال میں یہاں عرض کر دیتا ہوں، با جماعت اگر مرد نماز پڑھ رہے ہوں، دوران نماز کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا، وہ آدمی اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھے یا کپڑا رکھے اور ناک کے اوپر کپڑا رکھ کے وہ بیٹھ چلا جائے۔ اور آپ نے محدثین نے کہا کہ اس لیے کہا تاکہ لوگ یہ سمجھے اس کو نقصیر آئی ہے، کوئی اور عیب والی چیز اسے نہ سمجھے، اس سے لوگ متنفر نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریق بتا دیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ بصیرت کہتے ہیں دانائی، سمجھداری کو، بصیرت کا معنی بھی ہوتا ہے سمجھداری کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، جن احادیث کو جب آدمی پڑھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے پھر معاشرے کے اوپر، تو یوں معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے مکمل نبض شناس تھے، اور اپنے ہر حکم ایسا دیا جو انسانی فطرت کا ترجمان تھا اور انسان کی بھلائی اور فائدے کے اوپر مبنی تھا، اور حکمت تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حکم دیا، یہ آپ کا تیسرا منصب حکمت۔ چوتھا وہ یزکیہم، اور پیغمبر ان کو تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تزکیے سے مراد وہ اخلاقی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ آپ نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس دنیا میں، ایک روایت میں آتا ہے معلماً، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ استاد بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اس لیے دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہیں، تمام لیڈروں پر ریسرچ ہوئی ہے، لیکن جتنی تنقید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مسلموں نے کی ہے اتنی شاید ہی کسی لیڈر پر ہوئی ہو۔ لیکن تنقید کے باوجود وہ کوئی ایک بھی ایسا عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثابت نہیں کر سکے یا بتا نہیں سکے جس عیب کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی داغدار ہوتی نظر آتی، بلکہ جتنی ریسرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کی گئی ہے، انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کی با کمال اور با کردار زندگی ہے کہ دنیا میں اور کسی لیڈر کی اتنی صاف شفاف زندگی نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا ایک جملہ اس حوالے سے بڑا زبردست ہے، ان کی کتاب ہے خطبات مدراس، ان کے لیکچر ہیں، وہاں میں 7 لیکچر ہیں ان کے جو انہوں نے ایک زمانے میں دیے تھے، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مختلف پہلوؤں سے بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ اس میں علامہ شبلی نعمانی نے ایک جملہ کہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دنیا کے جتنا کوئی بڑا بھی لیڈر ہو وہ اپنی زندگی کو 2 حصوں پر تقسیم کرتا ہے، ایک کہتا ہے یہ میری پرسنل لائف ہے، یہ سوشل لائف ہے، اور وہ اپنی پرسنل لائف کو کبھی معاشرے میں ڈسکس نہیں کرتا، اجازت ہی نہیں دیتا۔ کوئی ڈسکس کرے تو کہتا ہے یہ میری ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے واحد وہ عظیم انسان ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زندگی کا کوئی پرسنل حصہ نہیں ہے، میری ساری زندگی دن رات کی لوگوں کے سامنے بتا دے، ان کو واضح کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی بیان کی، اور علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ دن تو دن رہا، رات کی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاکیزہ اور مطہر زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لیلھا کا نہار، آپ کی راتیں بھی دن کی طرح روشن چمکتی ہوئی راتیں۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اس پیغمبر نے اعلیٰ اخلاق، یہاں تک کہ ہمیں تھوکنے کا طریقہ بتایا۔ ہم تھوکے، ہوا چل رہی ہو جس سائڈ پر نہ تھوکے، منہ پر آئے گی، قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، مجلس میں بیٹھے وہاں نہ تھوکے،
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا سلیقہ بتایا، کھانا آپ کیسے کھائیں، لقمہ آپ کا کتنا ہونا چاہیے، نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، ابھی آپ کے پیٹ میں کوئی جگہ رہتی ہو تو کھانا بس کر دیں، اور جتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں آج کی دنیا ان ساری چیزوں کو مانتی ہے اور کہتی ہے آپ کی جدید سائنس ایسی باتیں ہیں ان پر آدمی عمل کرے تو بہت ساری بیماریاں پھیل ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اور کلی کرنے کا حکم دیا۔ آج دیکھ لیں آج لوگ ٹوتھ پیسٹ برش کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد دانت صاف رہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے تعلیم دی تھی۔ کھانا کھانے یہ دنیا کے اور کسی لیڈر کی زندگی میں آپ کو ایسی تعلیمات نہیں ملیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں، چلو وہ تو روحانی اعمال ہے، جو آپ نے فزیکل جسمانی آپ نے طریقے بتائے، جب آپ بستر پہ جائیں تو اپنے بستر کو جھاڑ لیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو نقصان دے، خاص طور پر لوگ باہر سوتے ہیں، اندر بھی بعض اوقات بسترے لگے رہتے ہیں، کئی عرصہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہاں تک کہا جب آپ جوتی پہنے لگیں جوتی کو جھاڑ لیں، پانی پینے کے بارے میں حکم دیا، پانی پینے لگیں اس کو دیکھ کر پئیں اور بیٹھ کر پئیں، آرام سے پئیں۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس ان تمام چیزوں کو جب سائنس پر پرکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں حکم دیا، روٹی بہت سڑی ہوئی نہ ہو، روٹی کچی نہ ہو، رات کے آپ نے احکامات ذکر کیے، اپنے گھروں میں برتنوں کو ڈھانپ کر رکھے، اپنے دروازے بند کر کے سوئیں۔ یعنی یہ ساری تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہیں وہ ساری وہ ہیں جو تزکیہ انسانی پر ہیں۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر بری تمام تر عادات اخلاق ان کو ختم کر دیتے ہیں اور ہر اعلیٰ اخلاق انسان میں آ جاتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ان کو سوچنے کا وے بتایا، ظن المؤمنین خیرہ، ایمان والوں کے بارے میں اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچ رکھیں۔ آپ ذرا معاشرے میں یہ تجربہ کر لیں، جب انسان پازیٹیو سوچنے لگتا ہے، مثبت سوچنے لگتا ہے، انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے، انسان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ دوسروں کے بارے میں آپ نے ہمیشہ فرمایا حسن ظن رکھیں، اچھا خیال دوسروں کے بارے میں رکھیں۔ آپ نے پھر جتنی بھی یعنی تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیں، چلنے کی تعلیمات دی، یعنی زندگی کے تمام اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یزکیہم، یہ تیسرا مقام آپ کا ہے کہ آپ نے تزکیہ کیا، بے شک تو غالب حکمت والا ہے اے اللہ۔ اب یہ ان سارے تناظر میں فرمایا کہ ایسا عظیم الشان پیغمبر، دعا بھی حضرت ابراہیم کی تھی اور پیغمبر بھی یہ ایسا ہے کہ جو انسانی عقل تسلیم کرتی ہے، ایسا بندہ ہونا چاہیے، اس کی اتباع کی جائے۔ تو فرمایا یہ پیغمبر تمہارے اندر آ چکا ہے۔ یہود نصارہ اس کا آج اگر انکار کر رہے ہیں تو ضد اور عناد کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ ذرا ان آیات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جن میں یہ صفات نبی رسول کے ذکر کیے۔ یہ پہلی آیت آپ کے پاس سورۃ بقرہ کی ہے 129، دوسری آیت بھی آپ کے پاس سورۃ بقرہ کی ہے 151، یہ آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تیسری آیت ہمارے پاس سورۃ آل عمران کی ہے، اس کی آیت نمبر 154 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور تیسری آیت ہمارے پاس سورۃ الجمعہ سے ہے، پارہ نمبر 28، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں۔ آج ہماری یہی آیت تھی جس پہ ہم نے تفسیری طور پر بات کر دی ہے۔ میرے خیال میں بھی ہمیں زوم وقت دے رہا ہے، تو ہم اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی سی اگلی 2-3 آیات پڑھ لیتے ہیں،
کیونکہ کل کا رکوع پھر بہت زیادہ ہوگا، اس سے ہماری تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ ابھی تک ہمارے پاس کم از کم 10 منٹ تو بہرحال ہیں۔ یہ 2-3 آیات ہم آج کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہاں تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ومن اور من یہاں پر استفہامیہ ہے، کویسچن مارک، اور کون اعراض کرے گا؟ ہاں یہ اس طرح کا لفظ ہے ومن اور کون، یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا پیچھے فمن اظلم، وہاں پر یہ اسی طرح کا لفظ ہے۔ اور کون یرغب کو معنی ویسے ہماری اردو میں لفظ ہوتا ہے مرغوب، کسی طرف راغب ہونا، مائل ہونا، لیکن اس کے بعد جب لفظ ان آ جائے عین کے ساتھ، عین زبر نون ان، اس ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، من کا معنی بھی سے ہوتا ہے، لیکن ان کا سے جو اعراض کے معنی میں آتا ہے، اس لیے پھر ہم اس کا معنی کرتے ہیں کون اعراض کرے گا۔ اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا، انکار کرنا۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ملت مراد اللہ مگر، من جو شخص، یہ من وہ موصول ہے جو کے معنی میں آتا ہے۔ صفحہ یہ ہم نے لفظ پڑھا تھا صفحا سے، بے وقوف، نفسہ اپنے آپ کو، مگر جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا اور البتہ تحقیق، اصطفینا ضربنا کی طرح ہم نے چن لیا اس کو یعنی ابراہیم کو، فی دنیا میں، وفی الآخرت اور آخرت میں، لمن الصالحین البتہ وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ یہاں پر اب سابقہ بات کے تناظر میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کے دراصل پیروکار صحیح آپ ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کون بیوقوف آدمی کوئی ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے؟ ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چنا، آخرت میں بڑا مقام ہے، اور یہ پیغمبر نمائندہ ہے ملت ابراہیمی کا۔ جیسے کل میں نے سورۃ نحل کی آیت سے بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خود حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، آپ حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں جو حق کے پرستار تھے۔ اذ قال لہ، جب کہا اس ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو، یہ اسلم امر کا صیغہ، قال کہا، اسلم تو ضربتو کی طرح میں فرما بردار ہوا، لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ تو کہا ابراہیم تو یہ شخص تھا
کہ جس کا ویژن، جس کا راہ، جس کی ملت یہ تھی کہ اللہ کا فرما بردار ہوا جائے، اور یہی دعوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ جنت میں جانے کا یہی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور تابع دار بن جائیں۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے پچھلی آیات کے اندر پڑھا، بلا من اسلم للہ وجہہ و محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ نیکی کرنے والا ہوا، وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے مقام پر سورۃ الانعام کے آخری آیات اور آخری رکوع میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ مثلا یہ بتایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سب سے پہلے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنے والا ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ یہی تعلیمات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا ووصی بہا ابراہیم، اس اسلام کی دعوت کی، ہاں ضمیر کا مرجع ہے، اور وصیت کی اس کے ساتھ، اس سے مراد ہے یہ دعوت اسلام، اسلام قبول کریں۔ یہ ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، بنی بیٹے ہے اپنے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، اوپر لفظ ہے اصطفینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مصطفیٰ، چنا ہوا، اسی سے ہے، اللہ نے چن لیا تم کو، تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس ہرگز تم نہ مرنا، جیسا لفظ ہے فلا تموتو، نہ موت آئے، نون تاکید کے لیے ہے، ہرگز تم پر موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، مسلمان ہو، اس بات پر تمہارے موت آئے۔ اب اس میں دعویٰ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہی دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا گیا دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اسلام دین کوئی آج نیا نہیں آیا، بلکہ اسلام دین تو وہی ہے جس کی حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل سب نے دعوت دی تھی، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس بات کو مان لینا چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ جی ہم کو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ تم پر موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم یہودی مذہب کے اوپر قائم ہو، لہذا یہودی مذہب کو ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے، باتیں آپ کی ساری درست ہیں، کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام کی نصیحت یہ تھی کہ یہودی مذہب کے اوپر تمہاری موت آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، ام کنتم، ام کا معنی کیا، یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، کن تم، تھے تم، شہداء، حاضر موجود، اس کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے، گواہ کو گواہ اس لیے کہتے ہیں کہ گواہ بھی اس واقعے کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ کیا تم موجود تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے آبا و اجداد کے معبود کی۔ وہ کون تیرے آبا و اجداد ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور ان کا معبود کون ہے؟ الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، ان کا معبود کون ہے؟ ایک ہی معبود ہے۔ یہ یہود نے بھی کہا، اور کرسچن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب نے یہ کہا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس کے ہم فرما بردار ہیں۔ تو فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت ہے، تاکہ گزر چکی ہے، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کیونکہ یہ آخر میں پھر آیت آ رہی ہے دوبارہ، اس کی تشریح انشاءاللہ وہاں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔